تو فرمایا کہ رزق کمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں، پیسے کمانے میں جو اسباب اختیار کر رہے ہو، اس میں تقوی اختیار کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا، ناجائز نہ کرنا، کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرنا۔ اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، برکت کس کا نام ہے؟ اللہ تھوڑے سے زیادہ کام بنا دے، اور جب ضرورت پڑے اللہ رب العزت مہیا فرما دے۔ کمانے میں تقوی اختیار کیا، اس مال کمانے میں کوئی ناجائز انداز اختیار نہیں کیا، کوئی حرام طریقہ نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کیا، بڑی احتیاط کے ساتھ کمایا ہے۔ آج کثرت ہے، برکت نہیں۔ آج کثرت ہے، برکت نہیں ہے، اس لیے کہ معاش کے حصول میں آج احتیاط نہیں ہے۔ احتیاط نہیں، آتا بہت ہے، جاتا کہاں ہے؟ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جنگلوں میں جایا کرتے تھے، تو دیکھا کہ ایک چوہا ایک بل سے اشرفیہ نکالتا، 1 2 3 17 اشرفیہ نکالتا۔ اب یہ سونے کے اشرفیہ، لیکن فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، یوں بل سے ہمیں یہ اشرفیاں ملی۔ آج کا مسلمان نکاح کا مسئلہ پوچھ لے گا، طلاق کا مسئلہ پوچھ لے گا، خلا کا مسئلہ پوچھ لے گا، نماز کا مسئلہ پوچھ لے گا، لیکن اس کے کمائی کے جو ذرائع ہیں یہ صحیح ہیں یہ غلط ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ بلکہ دیکھا دیکھی چل رہا ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں نا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ یوں اشرفیہ ملی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ، اتنی پرہیزگاری کی کہ اللہ انہیں بلوں سے رزق دے رہا تھا، اور ہماری زندگیوں کا حال ایسا ہے کہ ہماری ساری آئی ہوئی آمدنی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کا بل، بجلی کا بل، اور گیس کا بل، اور موبائل کا بل، اور بل ہی بل۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے رزق، اس کا تعلق زور بازو سے نہیں ہے، لیاقت سے نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ کریم کہہ رہے ہیں یہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تم اسباب، وسائل،
نقشے بنا سکتے ہو رزق کو حاصل کرنے کے، لیکن اس میں رزق دینا یہ اللہ کے اختیار ہے۔ ہاں تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، تھوڑا ملے یا زیادہ، برکت ہو جائے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا برکت ہو جائے گی۔ کہ جتنا بھی لے کے آئے ہو اس سے تم نفع اٹھاؤ گے، ورنہ تو خرچ کرنے کی اتنی سوراخیں کھلتی چلی جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ ہر روز ایک نئی سوراخ کھلی ہوئی ہے اور اس میں پھینک رہے ہیں۔ پہلے کوئی بیمار ہوتا تو بڑی ایک نئی خبر ہوتی، اب نئی خبر کیا ہوتی ہے؟ کوئی بیمار نہ ہو۔ ورنہ تو وہ روز کا خرچہ لگا ہوا ہے۔ تو پرہیزگاری کمانے میں جتنا کماؤ احتیاط سے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا روزگار حلال ہوتا ہے، لیکن اس حلال روزگار کے اندر بھی حرام ڈال دیتے ہیں۔ خیانت ہے، جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور بہت سارے اسباب ایسے اختیار کر لیے جس سے اس کا حلال بھی حرام ہو گیا، حلال آمدنی سے بھی برکت اٹھ گئی۔ نماز کا وقت ہے، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اب تو اس کی تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے، نماز پڑھ جائے۔ نماز کا وقت ہے اور یہ کاروبار کر رہا ہے تو بتائیے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی؟ بے نمازی بھرے پڑے ہیں، بتائیے اس میں برکت ہوگی؟ ذرائع حلال ہے، لیکن ان حلال طریقوں میں کیونکہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ میرے ان اسباب اختیار کرنے سے میرا رزق بڑھ جائے گا، حالانکہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ رزاق تو اللہ ہے۔ جب رزاق وہ ذات ہے تو پھر حلال اسباب اختیار کر، جائز اسباب اختیار کر، تیری کمانے کے اندر کوئی ناجائز، کوئی حرام طریقہ نہ آنے پائے، تیرے حرام طریقے سے رزق تو نہیں بڑھے گا، نحوست بڑھے گی، تیری خواری، تیری محنت، تیری مشقت بڑھے گی، رزق نہیں بڑھے گا۔ لیکن فکر خراب ہو گئی، سوچ خراب ہو گئی، یہ سمجھ بیٹھا کہ اسباب رزق کی اختیار کرنے سے، رزق کے وسائل اختیار کرنے سے رزق بھی بڑھ جائے گا۔ یہ بھول گیا کہ اسباب و وسائل انسان کے اختیار میں ہیں، رزق دینا اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے اختیار میں، وہ چاہے گا تو دے گا۔ کمانے میں اللہ کو ناراض کرنا،
رزق کی برکت چلی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اپنی رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. معاش کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. تو معاش میں پرہیزگاری، کمانے میں پرہیزگاری، اور صرف اتنا نہیں، پھر جو آیا اس کے خرچ کرنے میں پرہیزگاری. یہ پوری معیشت. پیسہ آیا کیسے، پیسہ خرچ کیسے کیا، یہ پوری معیشت. اگر اس میں تقوی نہیں تو اللہ کریم اس کے رزق کی برکت اٹھا لے گا. بس اوقات کمانے کے اندر احتیاط ہوتی ہے، خیانت نہیں، جھوٹ نہیں، غلط بیانی نہیں، ناجائز طریقہ نہیں، غلط اسباب نہیں. لیکن جب وہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس نے یہ وہاں خرچ کیا جہاں اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا تھا، تو شیطان کا بھائی. یا اس نے وہاں خرچ کیا اور اتنا خرچ کیا کہ اتنا خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسراف یا تبذیر یا اسراف. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ تو اسراف نہیں کرتے. اب یقین جانیے اگر دنیا معیشت کے اسلام کے ان زرعی اصولوں پہ آ جائے کہ حلال کماؤ اور حلال جگہ پہ خرچ کرو بس، تو دنیا میں 90% معیشت کی تباہی اس سے نجات مل جائے. آج جو معیشت کی تباہی ہے اس لیے کہ ہم نے فضولیات کو ضروریات بنا لیا. ہم نے فضولیات کو ضرورت بنا لیا، اور فضولیات کی تو کوئی حد نہیں، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. شادی بیاہ دیکھیں، تقریبات دیکھیں، رہن سہن دیکھیں. اب دنیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا اس وقت فضولیات میں لگی ہے، اور جو ضروریات ہیں اسے پورا نہیں کیا جاتا. غریب بیماری کی وجہ سے فٹ پاتھ پہ تڑپ رہا ہوگا، لہو لعاب کے میدانوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے. فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے، ضروریات میں خرچ نہیں ہو رہا. غریب کے بچے کو تعلیم نہیں مل رہی، اور یہ بے حیائی فحاشی کے اندر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. آج دنیا میں تباہی آئی اس لیے، آج دنیا میں جو معیشت میں تباہی، معاش میں تباہی آئی ہے، وجہ یہی ہے کہ کمانے میں حلال طریقہ چھوڑ دیا اور خرچ کرنے میں حلال راستہ چھوڑ دیا. نہ کمانے میں حرام سے بچے، نہ خرچ کرنے میں اللہ کی ناراضگی سے بچے، تو معیشت تباہی کا شکار. فرد کی ہو یا پوری قوم کی ہو. فرد کی زندگی سے بھی برکت نکلی، قوم بھی مصیبت میں آ گئی.
اللہ کریم کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو گے نا برکت آئے گی. کمانے میں تقوی، خرچ کرنے میں تقوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں آدم کے بیٹے کا قدم اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے گا جب تک کہ ان چند سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا. ایک سوال تو یہ ہوگا من این اکتسب، مال کمایا کیسے اور مال کمایا کہاں سے؟ جائز طریقہ تھا، ناجائز طریقہ تھا، حلال تھا، حرام تھا؟ صحیح اسباب اختیار کیے یا اللہ کو نافرمان، اللہ کی نافرمانی کر کے اکٹھا کیا؟ کمایا کیسے؟ لیکن معاملہ اس پر نہیں کافی. وفیما انفق، خرچ کہاں کیا؟ نام و نمود میں، نمائش میں، رسم و رواج میں، فضولیات اور لغویات میں. خواہشات کی تو فہرستی ختم نہیں ہوتی. انسان کی ضروریات تو محدود ہے، خواہشات اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. باتھ روم ہزاروں کا بھی بن سکتا ہے، کروڑوں کا بھی بن جاتا ہے. شادی ہزاروں میں بھی ہو جاتی ہے، کروڑوں میں بھی پوری نہیں ہوتی. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو برکت چلی جائے گی. اگر مسلمان کمانے میں تقوی اختیار کرے، خرچ کرنے میں تقوی اختیار کرے، یقین جانے اسے معاش میں تنگی نہیں آئے گی. جتنا اللہ دے گا اس میں برکت بہت ہوگی. ہاں کچھ اسباب اور بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، لیکن یہ بہت بنیادی ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گا، برکت دے دے گا. قرآن نے بتایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کی کثرت کرو گے اللہ تمہارا معاش بڑھا دیں گے. سبحان اللہ، تمہارا رزق بڑھا دیں گے. دو دکانیں ہو جائیں ضروری نہیں کہ بڑھ جائے، دو فیکٹریاں ہو جائیں ضروری نہیں کہ بڑھ جائے. خواری بڑھ جائے گی، مشقت بڑھ سکتی ہے، لیکن رزق میں برکت ہو جائے، کثرت ہو جائے کیفیت میں، صدقے سے یقینی ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میری رزق کی تنگی ختم ہو، میری رزق کی تنگی نہ رہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو تمہیں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. طہارت، گناہوں کی نجاست سے بھی دور رہو اور ہر وقت باوضو بھی رہو. طہارت کے ساتھ گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو اور باوضو بھی رہو، معاش کی تنگی نہیں آئے گی، رزق کی تنگی نہیں آئے گی. دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک. تو معیشت ایک بڑی ضرورت ہے، رزق انسانی زندگی کی ضرورت ہے. اسباب و وسائل انسان اختیار کر سکتا ہے، لیکن رزاق تو اللہ ہے.
تقسیم تو اس کی طرف سے ہے. تو اس ذات نے بتایا کہ اگر تم یہ اعمال اختیار کرو گے تمہاری معاش کی تنگی نہیں رہے گی، برکت ہو جائے گی. کثرت حکیم ذات ہے، دے نہ دے لیکن برکت یقینی ہے. تو تقوی کمانے کے اندر بھی ہے، کمانے کے اندر بھی. اور یہ تقوی اور پرہیزگاری استعمال کے اندر بھی ہے. کہاں خرچ کر سکتے؟ اسراف طبیعت بنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غنی تھے اور واقعی مالدار تھے، لقب پڑ گیا مالدار. ایک شخص کچھ لینے کے لیے آیا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی چیز کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں کہ بلا وجہ یہ کیوں چل رہی ہے. تو اسے شرمندگی ہوئی، کس کے دروازے پہ آ گیا جو اس چھوٹی بات پہ ناراض ہو رہا، اس نے مجھے کیا دینا ہے. باہر آئے، اسے 500 اشرفیوں کی تھیلی دے دی. تو اس سے رہا نہ گیا، پوچھا یہ آپ اندر آپ ہی کی آواز تھی اور آپ ہی اس میں تنبیہ کر رہے تھے؟ کہاں. بات یہ تھی وہ اس لیے کر رہا تھا، اس کا جواب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے اور اس کا انعام اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دینا ہے. جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے ملنا ہے. اور جس پہ میں تنبیہ کر رہا تھا بارگاہ خداوندی میں مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس ہونی ہے. خرچ کیسے کرے؟ اسراف، تبذیر. تو میرے عزیزو، اس گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ معیشت سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، لیکن نمائش اور اس آمدنی کو ضائع کر دینا یا گناہوں میں خرچ کر دینا یہ بہت برا ہے. تو آمدنی کمانے کے اندر بھی غلط، اور پھر وہ آئی ہوئی آمدنی فضولیات میں لگ رہی ہے، ضروریات میں نہیں لگ رہی، فضولیات میں لگ رہی. تو جب آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت معاش میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. پھر اس کی اس معیشت میں نفع ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. ورنہ تو میرے عزیزو ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان. برکت اسی کا نام ہے کہ اللہ رب العزت جتنا دے اس میں راحت دے دے، اس میں سکون دے دے اور اس میں دل کا اطمینان دے دے. جتنا دے اللہ اس میں راحت دے دے، اس میں سکون دے دے، اس میں دل کا اطمینان دے دے. قسم خدا کی، گناہوں سے کیا ہوا مال اکٹھا یہ دلوں کے لیے آگ ہے، آگ نظر نہیں آتی. جیسے جہنم کی آگ ہوتی ہے نا، وہ دل پہ لگے گی، جسم کو بعد میں لگے گی. دنیا کی آگ جسم کو لگتی ہے، دل سے پہلے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے، دل تک پہنچتی نہیں. لیکن جہنم کی آگ وہ آغاز ہی اس کا دل سے ہوگا، جسم سے نہیں ہوگا. کرنٹ لگتا ہے، جسم میں کچھ نہیں ہوتا،
دل مر جاتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، جسم میں کوئی نشان نہیں ہوتا، دل مر جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ دل پہ لگے گی، اور گناہوں کی آگ کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے۔ دل ہر وقت بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں جلتا ہے، بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں۔ یہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، وہ اسی میں پریشان رہتا ہے۔ اور اس گناہوں کی نحوست تو یہ ہوتی ہے میرے عزیزو، انہیں راحت اور چین اور سکون کی ہوا بھی نہیں لگتی، وہ جانتی نہیں راحت ہوتی کیسی ہے۔ وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کی دوڑ میں بس اسی کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو رزق میں برکت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ سے، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو یہ برکت آتی ہے جب آدمی کمانے میں اور خرچ کرنے میں تقوی سے کام کرے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر یہ ملک والے اور اگر یہ قوم تقوی اور پرہیزگاری پہ آ جائے تو اللہ رب العزت زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے۔ لیکن اب تو سوچ ہی خراب ہو گئی، اب تو سوچ ہی خراب ہو گئی۔ یہ ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم اپنے معاش کا مسئلہ حل کر لیں گے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کریں، بس اسباب و وسائل معاش کے اکٹھے ہو جائیں، چاہے اس میں اللہ ناراض ہی ہوتا رہے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کر لو بھائی، دنیا بدحالی کا شکار ہے، دنیا تباہی کا شکار ہے۔ اب کی تباہی تو ایسی ہے کہ ہر آدمی کو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے نا، ورنہ تو وہ پہلے بھی تباہ تھے۔ جب ان کے ہاں معاشی خوشحالی تھی، جب ان کے ہاں تعلیم کا معیار بہت بلند تھا، جب ان کے ہاں ڈالر کے اور دولت کے ڈھیر تھے، تب بھی پریشان تھے۔ کیوں؟ ان کی رات دن گزرتے تھے گولیوں پر، وہ خواب آور دواؤں سے اپنی رات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو ظاہری تباہی بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ تو معیشت میں جو بربادی آتی ہے، رزق میں جو خرابی آتی ہے، وہ تبھی آتی جب کمانے کا طریقے غلط ہو جائیں اور اس کے خرچ کرنے کے طریقے غلط ہو جائیں۔ ہمارے بازار ہے، سچائی کے ساتھ کمانا مشکل لگتا ہے، دیانت کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل لگتا ہے، حلال اور جائز طریقے سے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ اتنے غلط طریقے رواج پا گئے، تبھی تو برکت نہیں ہوئی۔ مسجدیں خالی ہیں، اسپتال بھری ہوئی، مسجدیں خالی ہیں، جیلیں بھری ہوئی۔ آج دنیا میں قانون سازی نے جتنی ترقی کی ہے نا، قانون بن رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، قانون سازی نے جتنی ترقی کی ہے، جرائم نے اس سے زیادہ ترقی کی ہے۔ جس قدر قانون کی کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے،
اسی قدر جرائم کی کثرت ہوتی آ رہی ہے. پرہیزگاری نہیں، خوف خدا نہ رہا، اللہ کا ڈر نہ رہا. تو میرے عزیزو، جو بھی شخص اپنے کمانے میں اور اپنے خرچ کرنے میں اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق اور معاش میں برکت عطا فرمائے. تھوڑا ہوگا سکون ہوگا، چھوٹا ہوگا نفع ہوگا. چھوٹی سی شکل ہوگی، راحت بہت ہوگی. اور یہ چیز اختیار میں، پرہیزگاری اختیار میں، تقوی اختیار میں. رزق اختیار میں نہیں ہے، تقوی اختیار میں. رزق اختیار میں نہیں ہے کہ بڑھ جائے، تقوی اختیار میں. یہ سب کر سکتے ہیں، مرد عورت غریب امیر سب کر سکتے ہیں. اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ معاش کی تنگی ختم ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی. تو جہاں ہم اور بہت سارے رزق کے اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، جو اختیاری چیزیں، تو وہاں میرے عزیزو ایک بڑا سبب ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. اور پھر اللہ کریم جو رزق عطا فرمائے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، اسراف نہیں، تبذیر نہیں، فضولیات بھی نہیں. تو یہ رزق آپ کے لیے بہت مبارک ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگوں کا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے یا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اسراف ہو رہا ہوتا ہے یا گناہوں میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مال کمایا کیسے. جب نمازیں ضائع کر کے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، گناہوں کی تشہیر کر کے کمایا، غلط بیانی سے کمایا، تو پھر خرچ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر وہ برباد بھی ایسا ہی ہوگا. تو رزق زندگی کے ساتھ معاش ہے، زندگی کی ضرورت ہے رزق. بلکہ آج کے دور میں ہر فتنہ، ہر بے دینی معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے. ہر فتنہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، کہ چونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی یہ کمزوری ہے، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ اور معاش کے راستے سے اسے کسی فتنے میں مبتلا کرو. ہر برائی، ہر فتنہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. باطل نے اسے بڑا ہتھیار بنا رکھا ہے. لیکن اگر مسلمان کی سوچ درست ہو جائے کہ رزاق اللہ ہے اور اس ذات کا وعدہ ہے کہ تم کمانے میں اور خرچ کرنے میں تقوی اختیار کرو گے، تمہیں رزق کی معاش کی کبھی تنگی نہیں آئے گی. اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر رزق اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا، پھر وہ معاش کے راستے سے گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا. معاش کے راستے سے اپنے بچے بچیوں کا دین برباد نہیں کرے گا.
اگر یہ سوچ درست ہو جائے کہ رزاق اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کا یہ کلام اتنا جاندار، اتنا زوردار ہے، اتنی تاکید ہے، یوں اللہ کہہ دیتے کہ رزاق ہے بس کافی، لیکن ان اللہ، پھر رزاق کے ساتھ هو القوہ، اور پھر متین۔ اللہ کریم جانتے تھے ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دینداری کے لیے سب سے بڑا خطرہ ان کا معاش بن جائے گا، بیٹیوں کی شرم و حیا خطرے میں، نوجوانوں کا شباب خطرے میں، اور یہ سب چیزیں خطرے سے کیوں دوچار ہو جائیں گی؟ انہیں سب سے بڑی فکر دامن گیرے کیا؟ معاش۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے معاش۔ تو معاش کے فتنے سے حفاظت میرے عزیزو، اور معاش کی تنگی سے حفاظت، کہ اس کے کمانے کے جو اسباب اختیار کیے جائیں، اس کو حاصل کرنے کے جو وسائل اختیار کی جائیں، اس میں تقوی اختیار کیا، تقوی کا اہتمام، پرہیزگاری، کہ اللہ تعالی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میاں وہ عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب اللہ کا یہ حکم پہلے پورا ہو۔ اور دوسرا میرے عزیزو، جب اللہ رب العزت رزق دے تو پھر اس کا استعمال بھی عقل سے ہو، دانش مندی سے ہو، سمجھداری سے ہو، اس کا استعمال بھی ٹھیک، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، گناہوں میں خرچ نہ ہو، فضولیات اور لغویات میں خرچ نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، رزق اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ رزق اللہ کا ایک بڑا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، پھر اس کا خرچ بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال سب سے بڑا فتنہ، لیکن فرمایا نعم الرجل، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں، جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، اس لیے کہ اس کے پاس مال آئے گا، تعمیر ہو، خیر پھیلے گی، نیکی پھیلے گی، حقوق ادا ہوں گے، ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا کرے گا۔ اور اگر یہ فاسق فاجر کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس مال سے تخریب ہوگی، فساد عام ہوگا، گناہوں کو رواج ملے گا، اللہ کی نافرمانی کو اور طاقت ملے گی۔ فرمایا نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آئے۔ تو مال اپنی ذات میں برا نہیں، انسان کا طرز عمل اس کو اپنے لیے وبال بناتا ہے، یا اپنے لیے اس کو بہت بڑی نیکی بناتا ہے۔ اس کا طرز عمل کیا ہے؟ تو معاش میں پوری معیشت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، کمایا کیسے، خرچ کیسے۔ تو ہمارا دین کہتا ہے تم کمانے کے اندر بھی یہ تقوی اختیار کرو، اور خرچ کرنے کے اندر بھی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے رزق اور معاش میں برکت عطا فرمائے، تنگی نہیں آئی، تنگی نہیں آئی۔ اور اس نیکی کا اثر ہے، قرآن مجید نے بتایا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کے ثمرات اولاد کو بھی ملتے ہیں۔ اور خدا ناخواستہ کمانا غلط ہوا، خرچ کرنا غلط ہوا، اس کی نحوست پھر پچھلی نسلوں کے اندر بھی آتی ہے۔
اور ماں باپ نے حلال کمایا، حلال خرچ کیا، اس کی مبارک ثمرات اولاد کو بھی ملتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی محتاجگی سے محفوظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تنگی سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں اولاد کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے مال اکٹھا کیا جائے چاہے حرام طریقے سے، ان کے لیے کاروبار لگایا جائے چاہے سود لے کر بھی۔ یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، یہ اولاد کے ساتھ بدخواہی ہوتی ہے۔ تو کمانا بھی حلال طریقے سے ہو، خرچ کرنا بھی حلال طریقے سے، تو اللہ رب العزت معاش کی تنگی سے اور معاشی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے۔ اور جب رزاق اللہ ہے تو ہمیشہ اللہ سے عافیت والا اور برکت والا رزق مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اگر تمہاری مراد کے مطابق تمہیں نہ بھی ملا، تمہیں راحت بہت ملے گی، سکون بہت ملے گا، چین بہت رہے گا، پریشانی نہیں رہے گی، اندر پریشانی نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رزق عطا فرمائے اور برکت والا عطا فرمائے، برکت والا عطا فرمائے، اور کمانے کے اندر بھی اللہ میں تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کے خرچ کرنے کے اندر بھی اللہ ہمیں ہمیشہ میں تقوی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، حلال لقمہ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین۔ اپنی رزق کی نعمت کی قدردانی نصیب فرما، ہر قسم کے ناجائز و حرام میں خرچ کرنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مال کو ہمارے حق میں اپنا فضل بنا، فتنہ بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی محتاجی سے ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما، ہمیشہ اپنے در کا فقیر بنا، مخلوق کے سامنے محتاجگی سے ہمیشہ محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم ایمان والی، سکون والی، راحت والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیشہ دلوں کی بے چینی سے اور دلوں کے خوف سے اور دلوں کی پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم ظاہری صحت بھی نصیب فرما، باطنی روحانی صحت بھی نصیب فرما، جسمانی صحت بھی نصیب فرما، ایمانی صحت بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے گناہوں کی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما،
ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے بچے بچیوں کی تربیت، تعلیم، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز پہ رحم فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بدامنی سے اور ہر قسم کے انتشار سے اسے محفوظ فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، اپنے فضل سے یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس ملک کو دین دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اسے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اسے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مولا کریم مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی وحدت اتفاق نصیب فرما، رنگ نسل وطن علاقے زبانوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے فضل سے دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، شریروں سے اور شر سے ہمیشہ محفوظ فرما، حاسدوں سے اور حسد سے ہمیشہ حفاظت فرما، اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، یا مولا کریم جتنے حجاج تشریف لے کے جا رہے ہیں اے مولا کریم ان کا یہ حج کا سفر اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ حج کے مبارک سفر امت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اپنی مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا، اپنی رحمت اور فضل کا ذریعہ بنا، اور مسلمانوں کی وحدت کا اسے ذریعہ بنا، اے مولا کریم اپنے فضل سے اس دربار کی حاضری ہر مسلمان کے لیے مقدر فرما، آسان فرما، اے مولا کریم جو جا رہے انہیں قبولیت والا یہ سفر نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا